جی السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو عائشہ آیت کینیڈا ولاگس۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ولاگ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور جنہوں نے ہمارا چینل نیولی جوائن کیا ان کو ویلکم ٹو آور چینل، ویلکم ٹو آور فیملی، تھینک یو سو مچ۔ چلیں جی، آج ہم آئے ہیں بچوں کو لے کے برامپٹن کے ایک بڑے ہی ہیپننگ اور فن پارک میں، جس کا نام ہے چنکوزی پارک۔ یہاں پہ بڑی مزے کی فن ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کے لیے، اور سمر میں کچھ زیادہ ہی ہیپننگ ہوا ہوا ہے یہ پارک، کیونکہ ایک تو اوبیسلی یہاں پہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا انہوں نے بچوں کے لیے زو بھی بنایا ہوا ہے، جہاں پہ پونیز ہیں، جہاں پہ پونی رائڈز بھی آپ کر سکتے ہیں، بچوں کو کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اندر ان کا ایک چھوٹا سا فارم ہے جہاں پہ کاؤز ہیں، چکن ہیں، اور بڑے پیارے پیارے سے چھوٹے سے جو ہے نا اینیملز ہیں، ساتھ لیمبز ہیں، ساتھ کیٹلز ہیں۔ اس کے بعد ایک چلڈرن گارڈن بھی انہوں نے بنایا ہے جہاں پہ ٹمیٹوز اور کیوکمبرز اور بروکلی اور زکینی اور پتہ نہیں کارنز اور کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہاں پہ وہ گرو کر رہے ہیں۔ سو وہ انہوں نے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اگر آپ گروپ ایکٹیویٹیز یا اسکول کا وزٹ کروانا چاہتے ہیں تو کیسے آپ ان کی مینجمنٹ کو کانٹیکٹ کر کے آپ بچوں کو لا سکتے ہیں گروپ میں، جو ہے نا وہ بچے اس فارم کو انجوائے کر سکتے ہیں بیسیکلی۔ سو خیر جی، یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ جو ہے رائڈز بھی ہیں، اور ہمارے بچے جس چیز کے لیے آئے تھے یہاں پہ وہ ہے جی چھو ٹرین۔ سو ٹرین رائڈ ہے یہاں پہ۔ سو خیر جی، اور بچوں کے لیے کافی قسم کے جو ہے نا جھولے ہیں، کافی سارے جھولے جو ہیں وہ بچوں کے لیے فری ہیں، اور کچھ جھولے جو انہوں نے سمر کے لیے لگائے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ لائک پیڈ بھی ہوتے ہیں، لائک ان کا آپ کو ٹکٹ بائی کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یہ ٹرین رائڈ ہے، اس کا آپ کو ٹکٹ بائی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بیسیکلی بجلی سے چلنے والے جو جھولے ہیں لگے ہوئے، جیسے وہ میری گو راؤنڈ اور ایک دو اور چیزیں ہیں، سو وہ جو ہے نا وہ پیڈ ہیں۔ سو ان کے لیے آبویسلی آپ کو ٹکٹس بائی کرنے پڑتے ہیں۔ آئی تھنک $6 کا پر ٹکٹ ہے، اور اگر آپ 8 ٹکٹس لیتے ہیں تو آپ کو $40 کے پڑتے ہیں۔ سو اس طرح سے جو ہے نا انہوں نے وہ چارجز کیے ہوئے۔ سو خیر جی، آپ لے کے جانا چاہتے ہیں بچوں کو ضرور لے کے جائیں، نہیں لے کے جانا چاہتے تو فری کے جھولے بچوں کے لیے سب پارکس میں کینیڈا میں اویلیبل ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس پارک میں سپلیش پیڈ بھی ہے جو آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے۔ فی الحال آپ یہ دیکھیں جی، بکرے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، بکرے اور لیلے اور میمنے اور لائک اس طرح کی چیزیں۔ سو صحیح پلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آبویسلی لوگ اندر سے جو ہے نا یہاں سے لوگ کھانا لا کے ان کی جو فیڈ ہوتی ہے وہ ان کو لا کے کھلاتے ہیں۔ سو اچھے خاصے جو ہے نا یہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیر جی، یہ پارک کافی بڑا ہے اور بہت زیادہ ایریا ہے اس کا۔ آپ یہاں پہ مطلب اس کے اندر ہی انڈور جو ہے وہ پلے ایریا بھی ہے بچوں کا، لائک ٹینس کورٹس ہو گئے، اس کے علاوہ اسکیٹنگ کی پلیسز ہو گئیں، سو وہ بھی ہیں، آؤٹ ڈور کورٹس وغیرہ بھی ہیں، اس کے علاوہ سوئمنگ پول بھی ہے ایک سائڈ پہ، اس کے علاوہ سپلیش پیڈ کا میں نے آپ کو بتایا۔ پھر اس کے بعد ایک وہ جو لائک سائیکلنگ یا اسکیٹنگ کے لیے نہیں، لائک ڈفرینٹ وہ ہرڈل سے بنے ہوئے ہوتے، وہ بھی ان کے دوسری سائڈ پہ بنے ہوئے ہیں، اور اسی پارک کے اندر لائبریری بھی موجود ہے۔ سو یہ کافی بڑا پارک ہے اور کافی اس کی پارکنگ ہے، اور آج تو لٹرلی اتنا رش تھا کہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جو ہے نا 3 چکر لگانے پڑے تھے، پھر جا کے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ملی ہے، کیونکہ لانگ ویکنڈ ہے اور ہر طرف جو ہے نا لوگ، کوئی باربیکیو کر رہا ہے، کوئی پارٹی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، گروپس میں لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گروپس میں۔ سو ہر کمیونٹی کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئیں گے، ہر طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ہر ایج گروپ کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور وہی ریزن ہے کہ مجھے یہ ولاگ کو جو ہے نا وائس اوور کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہر طرف جو ہے نا گانوں کی آواز اتنی لاؤڈ تھی کہ آبویسلی میں اس آواز کے ساتھ اگر میں ولاگ بناتی تو میرے ولاگ پہ لازمی کاپی رائٹ آنا تھا۔
سو میں نے کہا نہیں بھائی ہم رسک نہیں لیتے، کیونکہ بہت زیادہ لاؤڈ وائسز تھی. کسی سائڈ پہ پنجابی پنگڑے لگے ہوئے ہیں، کسی سائڈ پہ جو ہے نا آپ کو انگلش سانگز لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ کیا لگا ہوا ہے، کہیں پہ ہپ ہاپ لگا ہوا ہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ سیڈ سانگز لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ برتھ ڈے پارٹیز ہو رہی ہیں، سو برتھ ڈے والے سانگز لگے ہوئے ہیں. سو وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ یہاں پہ مطلب وہ چل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے مجھے وائس اوور کرنا پڑا. یہ دیکھیں جی بچے جو ہے وہ نادیہ جو ہے جا کے ان کے لیے لے کے آئی تھیں ان کی فیڈ. سو اب وہ بچے جا رہے ہیں ان کو بکروں کو جو ہے نا ان کی فیڈ کھلانے کے لیے. سو یہ دیکھیں جی ہمارے بچے اتنے ڈرتے تھے کہ انہوں نے دور سے ہی وہ فیڈ اندر پھینک دی. باقی میں وہ دیکھ رہی تھی کچھ بچے پہلے یہاں پہ کھڑے ہوئے کھلا رہے تھے، تو انہوں نے لٹرلی اپنے ہاتھ تک اندر کیے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں سے وہ کھا رہے تھے. مریم نے تو پھر کھلا دیا، آئے تو بالکل ڈرکل آئے تو ایسے دور سے اندر پھینکا ہے کہ ہی کین فائنڈ اٹ، ہی کین اسمیل اٹ. میں نے کہا اچھا صحیح ہے، بہت اچھے. خیر جی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جی ٹی اے میں ہیں تو ضرور آئیں اس پارک میں، بچوں کو لے کے آئیں فری آف کاسٹ. لائک ان چیزوں کی کوئی کاسٹ نہیں ہے. آپ بچوں کو یہ لائک یہ جو اینیملز ہیں یہ دکھائیں. کسی آپ فارم کے اندر نہیں جا رہے جہاں پہ آپ کو کوئی ٹکٹ دینا پڑے گا پر پرسن. یہاں پہ فری آف کاسٹ جو ہے نا یہ پورا زو آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہاں اگر آپ نے یہ فیڈ خریدنی ہے تو آبویسلی وہ آپ کو پرچیز کرنی پڑے گی، بٹ ادر دین دیٹ جو ہے نا، یا پونی رائڈس کے لیے آبویسلی آپ کو پے کرنا پڑے گا. ادر دین دیٹ جو ہے نا دیر از نو کاسٹ آف اٹ. ہاں اس کے اندر جانے کے لیے لائک اگر آپ ان کیس کیا کہتے ہیں ان کا جو ایریا بنا ہوا ہے اس کے اندر جانا چاہتے ہیں، جانوروں کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو دین یو ہیو ٹو پے فار اٹ. بٹ ایسے باہر سے دیکھنے کے لیے کوئی کاسٹ نہیں ہے، سب کچھ فری آف کاسٹ ہے. سو بڑا خوبصورت قسم کا یہ پارک ہے. ایک سائڈ پہ فاؤنٹین بھی تھی. سو بہت پیارا پارک بنا ہوا ہے، بہت ہی امیزنگ قسم کا. سو ڈیفینیٹلی آئیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، بچوں کو لے کے آئیں، بچے بہت انجوائے کریں گے. چلو جی آپ انجوائے کریں ذرا پارک کے ویوز. ہم نے بڑے دنوں سے آپ سے کوئی بات نہیں کی ہے، تو آج میرا بڑا دل کر رہا ہے آپ سے کوئی باتیں کرنے کا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جو کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں کہ جی پچھلی باتیں بھول جاؤ، موو آن کرو، سب کچھ بھول جاؤ، جو ہوا سو ہوا اس کو بھول جاؤ. اینڈ دین وہ اپنے ایکشنز اور اپنے ری ایکشن سے آپ کو پھر بھی وہی ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو تو انہوں نے کہہ دیا بھول جانے کو، آپ بھول بھی جاؤ گے، لائک آپ موو آن کر بھی جاؤ گے، آپ کوشش بھی کرو گے کہ چلو ہم اپنا سٹیپ لیتے ہیں، ہم موو آن کر جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں بھولتے. اور ان کی جو حرکتیں ہیں نا وہ پھر آپ کو اس چیز پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک ہی جگہ پہ آپ بار 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 جو ہے نا دھوکہ نہیں کھا سکتے. سو اٹس بیٹر ٹو اسٹے اوے فرام سچ پیپل. اٹس بیٹر کہ جو ہے نا آئی ڈونٹ نو واٹ از دا پرابلم ود دوز پیپل، وائی دے آر ڈوئنگ دیٹ ٹو می، لیکن جو بھی خیر وہ کر رہے ہیں. میری تو یہی دعا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں ضرور کامیاب کرے اور ان کو ان جیسے لوگوں سے ضرور ٹکرائے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا، جب وہ آپ کے ساتھ اپنے ساتھ ہوتا ہے نا تب کتنی تکلیف ہوتی ہے، تب کتنا جو ہے نا پرابلم ہوتی ہے، اور تب کتنا غصہ آتا ہے، اور اپنے اوپر آتا ہے، کسی پہ نہیں آتا، اپنے اوپر آتا ہے کہ انسان وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، لیکن کئی دفعہ انسان وہ دودھ کا جلا بھی ہو تو بھی وہ کہتا ہے کہ جی چلو لیٹ گو کر دو، چلو یہ کر دو، چلو وہ کر دو، لیکن اگلا بندہ احساس ضرور دلا جاتا ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کی باتوں کو یا اس کی چیزوں کو لیٹ گو کریں. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ یہ لوگ صرف نیگیٹیوٹی کو ہی کیوں سنتے ہیں اور صرف نیگیٹیوٹی کو ہی کیوں دیکھتے ہیں. اگر وہ دوسروں کے سامنے ہی صحیح اگر وہ کہتے ہیں کہ جی بھول جاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، تو پھر وہ خود کیوں نہیں بھول پاتے ہو؟ پھر خود کیوں اپنے ری ایکشن سے اپنے ایکشن سے یہ دکھاتے ہیں کہ وہ بالکل نہیں چینج ہونا چاہتے، وہ اپنی ڈگر کو نہیں چھوڑنا چاہتے،
تو پھر وائی شوڈ وی آلویز بینڈ، وائی شوڈ وی آلویز سے کہ جی غلطی ہماری ہو نہ ہو معافی ہم نے ضرور مانگنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، اور ایسا میں اب کروں گی بھی نہیں، کیونکہ ہر انسان کی ایک اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. ہر انسان کو اپنی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ بہت عزیز ہوتی ہے. شاید ان لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ ان کے ایکشنز، ان کے ری ایکشنز آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، اگلے بندے کو ان کی کہتے ہیں نا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دس ورڈ بٹ آئی ہیو ٹو، کہ ان کی چالیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کہتے ہیں نا صاف شفاف پانی کی طرح سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اور سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو اتنی کیا انسیکیورٹی ہوتی ہے لوگوں کو، اتنی کیا جو ہے نا وہ لائک ایک کمپلیکس ہوتا ہے لوگوں کو، کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کے جاننے والوں سے ہم میل جول کریں گے یا ہماری ملاقات ہوگی یا ہم ان کے کسی خوشی غمی میں شریک ہوں گے تو شاید وہ ان کے جاننے والے ان کو چھوڑ کے ہم سے ملنا شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی کو باندھ کے رکھیں گے نا تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ رسی کھینچتی جائے گی کھینچتی جائے گی کھینچتی جائے گی اور ایک جگہ وہ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے. جب آپ کی اصلیت لوگوں کے سامنے آئے گی نا تو وہ رسی ضرور ٹوٹے گی، اور وہ دن ہوگا جب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے. ان ملکوں میں نا ہارڈلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے ملتے ہیں، اور ان اپنوں میں بھی نا اکا دکا ہی کوئی ہوں گے جو آپ کو لائک سچے اور اچھے لوگ ملیں گے. اس کے علاوہ ہر انسان جو ہے نا وہ مطلب کے لیے آپ کے ساتھ ہے، مطلب کے لیے آپ سے بات کرے گا، اور جب ان کا مطلب ختم ہو جائے گا وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں، چاہے وہ آپ کے جاننے والے ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست ہوں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، جو بھی ہے نا ہر بندہ صرف اپنی غرض کے لیے آپ سے جڑا ہوتا ہے. جب اس کی غرض ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر وہی بات ہوتی ہے، تو کون تو میں کون. اور جب لوگ انسیکیور ہو کے آپ کو اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے ملنے سے روکے نا تو ان کے اوپر ہنسی بھی آتی ہے اور ترس بھی آتا ہے. ہنسی ان کی انسیکیورٹی پہ آتی ہے اور ترس اس بات پہ آتا ہے کہ شاید ان کو اپنے ان رشتوں پہ اعتبار ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ ان کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم شیئر کریں گے تو شاید کہیں وہ دوسرے بندے سے زیادہ بات چیت نہ کرنا شروع کر دے، شاید وہ ہم سے دور نہ ہو جائیں، شاید وہ ہمارے جو ہے نا خلاف نہ ہو جائیں. سو ایسے لوگوں پہ ہنسی بھی آتی ہے اور ترس بھی آتا ہے. کبھی کبھی تو مجھے اس چیز پہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید میرے اپنے بھی جو ہے نا وہ بھی اپنی خوشیاں مجھ سے شیئر نہیں کرتے، اپنی باتیں مجھ سے شیئر نہیں کرتے، کہ شاید ان کو لگتا ہوگا کہ اگر ہم اس کو بتا دیں گے تو کہیں ہماری چیزوں کو نظر نہ لگ جائے، ہماری خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے. شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ اپنی لائف میں سیٹل نہیں ہے، اپنی لائف میں سکسیزفل نہیں ہے، سو اس کو بتانے سے کیا ہی فرق پڑنا ہے، یا اس کو بتانے سے شاید ہماری خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے. تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ اس چیز پہ خوش ہے تو اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے. جن کے ساتھ وہ اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہیں اللہ ان کو بھی خوش رکھے. بٹ آئی کین ناٹ ٹالریٹ دس اینی مور، اینڈ آئی وونٹ لیٹ اینی بڈی ڈسرسپیکٹ می اور مائی ڈاٹر، کیونکہ میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جو ہے نا اس وقت میری اپنی سیلف رسپیکٹ بہت معنی رکھتی ہے. بہت کر لیا، بہت دیکھ لیا، نہ قصور ہوتے ہوئے بھی، نہ گناہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے پاؤں تک پکڑے ہیں، لوگوں کے آگے جھک کے دیکھ لیا، لوگوں کے آگے معافیاں مانگ کے دیکھ لیا، لیکن اب نہیں. اب اس لیے نہیں کیونکہ کوئی یہ نہیں آ کے پوچھتا کہ کس طرح کی لائف گزاری ہو، کوئی یہ نہیں آ کے پوچھتا کہ رات کو ہنس کے سوئی تھی یا رو کے سوئی تھی، کوئی یہ نہیں آ کے پوچھتا
کہ تمہاری زندگی میں کوئی پرابلم تو نہیں چل رہی، تمہیں کوئی بات تو نہیں شیئر کرنی، کوئی کچھ کہنا تو نہیں ہے. مطلب ضروری نہیں ہوتا آپ کسی کی مانیٹری ہی ہیلپ کر سکے، ایموشنلی بھی اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں نا تو وہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، وہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. آج کل کا دور ایسا ہے نا کہ کسی کے پاس 2 منٹ کھڑے ہو کے آپ کی بات سننے کا وقت نہیں ہے. کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا، چاہے جس طرح مرضی ہو. ٹھیک ہے، آئی میک دیز ویڈیوز، میری اپنی فیملی میں سے ہارڈلی کوئی شاید یہ ویڈیوز دیکھتا ہوگا. ہاں اس دن ضرور دیکھیں گے جب کوئی میں نیگیٹو بات کروں گی، جب میں کوئی ایسی بات کروں گی جس کو وہ اپنی طرف کھینچ کے لے کے جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ یہ بات انہی کے لیے کی گئی ہے، کیونکہ ان کے دل میں چور ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ اپنی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن جب میں کوئی پازیٹیو بات کروں گی، جب میں کسی کی کوئی تعریف کروں گی، جب میں کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کہوں گی، وہ ولاگ نہیں وہ دیکھیں گے، کیونکہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ خود ایک نیگیٹیو لوگ ہیں. لوگوں کو اس بات سے ضرور تکلیف ہے کہ میں یوٹیوب کے ولاگس کیوں بناتی ہوں، میں یوٹیوب پہ کیوں آتی ہوں، میں اپنی بیٹی کو کیوں لاتی ہوں. لیکن لوگوں کو اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلا رہی ہوں، میں اپنے گھر میں سکون سے رہ رہی ہوں کہ نہیں رہ رہی ہوں، میں کسی پرابلم میں تو نہیں ہوں، میں ڈیلی کس پرابلم کو فیس کر رہی ہوں. کوئی یہ نہیں آگے پوچھتا. یہ تو ابھی میں موو آؤٹ کیا ہے نا، پچھلے 8-9 سال سے میں بیسمنٹ میں ہی رہ رہی ہوں، پچھلے 4-5 سال سے میں اکیلی ہی رہ رہی ہوں. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس مہینے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی لائک کسی بھی طرح کی کوئی بات ہے، کچھ شیئر کرنا چاہتے ہو، کچھ بھی ہے. کبھی کوئی یہ نہیں پوچھتا. ہمیشہ اپنی پریڈکشنز، اپنی چیزیں ضرور تھوپی جاتی ہیں کہ یہ کر لو، وہ کر لو، اس طرح سے تم غلط کر رہی ہو، یہ تم غلط کر رہی ہو، یہ تم نے کبھی ٹھیک نہیں کیا، یہ تم نے کبھی وہ غلط نہیں کیا. کسی چیز میں کوئی خوش نہیں ہوتا. کبھی کسی میرے فیصلے سے کوئی بندہ خوش نہیں ہوتا کہ ہاں عرشی تم اتنے عرصے سے جو ہے نا رہ رہی تھی اس میں، بیسمنٹ میں رہ رہی تھی. یو ٹک اے گڈ اسٹیپ to move out of that basement. You also need sunshine, you also need good air quality, you also need a better place to live. You are working so hard, you are doing so much on your own, you are taking care of a child, you are doing everything on your own. You also need some relaxation, you also deserve happiness in your life. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی لائف گزارے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو لوگ فیملی میں رہ رہے ہیں وہ بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں، نہیں، ہو سکتا ہے ان کی بھی لائف میں بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہوں گی، لیکن یو ہیو اے پرسن ٹو ٹاک ٹو، یو ہیو اے پرسن ٹو شیئر یور، دے آر شیئرنگ یور رسپانسبلٹیز، دے آر شیئرنگ ایوری تھنگ فائنینشلی، ایوری تھنگ ود یو. I am doing everything on my own. Hats off to all the single parents who are doing their jobs, taking care of their kids and running their own homes. It's not easy. It's not easy at all. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یوٹیوب کوئٹ کر دوں، یہ چیز بھی چھوڑ دوں، کیونکہ I cannot do it anymore, to be honest. فیملی والوں کی بات سنو نا تو ایسے لگتا ہے میں کوئی گناہ کر رہی ہوں. باہر والوں کی بات سنوں تو لگتا ہے کہ ہاں میں شاید اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہوں اور میں کر پا رہی ہوں. فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ شوڈ آئی کوئٹ یوٹیوب؟ ڈو یو تھنک اٹس بیٹر فار می؟ چلیں جی، اس سوال کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت. ضرور بتائیے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آئی ریئلی وانٹ ٹو نو یور اوپینین، یور انڈرسٹینڈنگ. جو لوگ میرے ولاگز ریگولر دیکھتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو چاہیے مجھے، کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہیے مجھے. چلیں جی، مجھے اور آیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اور آئی ڈونٹ نو پھر ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں یا نہیں. I really don't know because I am totally shattered right now.
So I don't know what to do and what to say and what not to do and what not to say. So I really need your honest opinion. Thank you so much. Take care.